السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 124۔ اب یہی نصیبین کے جن میں سے ایک شام پہنچا، وہاں تمیم داری ہوتے تھے، بہت خوبصورت تھے تمیم داری، تو یہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے جناتوں نے ان کے انگوٹھے وغیرہ پکڑے اور کہا کھڑے ہو جاؤ۔ تمیم داری گھبرائے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ پھر جناتوں نے کہا ہم وہ جن ہیں جنہوں نے قرآن سنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی ہیں، اور تم جو ہے مسلمان ہو جاؤ، دعوت دی۔ تمیم داری، یہ ذہن میں رکھنا کہ تمیم داری کے پاس کوئی صحابی اسلام لے کر نہیں پہنچا ہے۔ کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کوئی انسان نہیں پہنچا ہے، جناتوں کے ذریعے سے انہیں دعوت ملی، جیسے قبیلے بنی سلیم کو جناتوں نے دعوت دی، خورم ابن فاتق کو جناتوں نے دعوت دی، سواد ابن اقارب کو ہندوستان میں جناتوں نے دعوت دی۔ انہوں نے ایک خاص جملہ کہا، انی کنت نازل بالہند، میں ہندوستان میں تھا اور وہاں مجھے دعوت دی۔ اسی طریقے سے تمیم داری ہے کہ ان کو بھی جو ہے جناتوں نے دعوت دی۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ میں تحقیق کرنے کے لیے دیر ایوب ایک بستی تھی، وہاں چلا گیا، اور وہاں جا کر میں نے ایک پادری سے پوچھا بھئی ایسی باتیں سن رہے ہیں، کیا خبر ہے؟ پادری نے کہا بات صحیح ہے، تم اسلام قبول کرو۔ چنانچہ تمیم داری نے مدینہ منورہ کا سفر کا ارادہ کیا اور یہ کہا کہ مدینہ جاؤں خالی ہاتھ جاؤں یہ تو مناسب نہیں، کچھ ہدیہ لے جاؤں۔ چنانچہ شام سے وہ قندیلیں لے کر آئے، لالٹین، گجراتی میں ہم لوگ لالٹین کہتے ہیں، چراغاں، کہ میں لے جاؤں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا۔ لمبے سفر کے بعد تمیم داری جو ہے یہ مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی، لوگوں نے ان کا اکرام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، تمیم داری چہرہ دیکھتے ہی ان کے دل میں اسلام آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد بیٹھے، تمیم داری سے پوچھا بھی کہاں سے آئے ہو؟ تمیم داری نے کہا مجھے جناتوں نے دعوت دی ہے، اور وہ جنہوں نے آپ کا قرآن سنا تھا طائف سے واپسی پر، وہی جنات آئے تھے میرے پاس، دعوت دی، میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ چنانچہ تمیم داری مسلمان ہو گئے۔ چلو، اب وہ جو لالٹینیں تھی، وہ جو چراغ لائے تھے، تمیم داری نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر اندھیرا ہے، اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے، کوئی چراغا نہیں تھا، تو تمیم داری نے تیل وغیرہ ڈال کر ان چراغوں کو مسجد نبوی میں داخل کر دیا۔ ادھر ایک لالٹین لٹکا دی، ایک یہاں لٹکا دی، ایک یہاں لٹکا دی، ایک یہاں لٹکا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھئی ہماری مسجد میں ایک کام کس نے کیا؟ بغیر پوچھے، ہم سے پوچھا بھی نہیں۔ تمیم داری گھبرا گئے۔ صحابہ نے کہا کہ حضرت وہ جنات والا، وہ جو کل آیا تھا نا جنات والا، اس نے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ تمیم داری گھبرائے کہ نماز کے بعد میری یا تو پوچھ تاچھ ہوگی، بھئی ایسا کیوں کیا تم نے؟ پوچھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی مغرب کی، اور آپ نے اعلان کیا این التمیم، این التمیم، تمیم کہاں ہے؟ تمیم کہاں ہے؟ تمیم داری کہتے کہ گھبرایا میں، اور میں جو ہے آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سارے صحابہ مجھے دیکھ رہے تھے، میں سامنے جا کر بیٹھ گیا، اور بیٹھتے ہی میں نے ایک جملہ کہا، حضرت یہ کام میں نے کیا ہے، واقعی مجھے پوچھنا چاہیے آپ کو، لیکن میں نے بغیر پوچھے کر لیا ہے، تو اگر یہ خیر ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر شر ہے تو میری طرف سے ہے، میں معافی چاہتا ہوں، یہ تمیم داری نے کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا 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 یا تمیم، نہیں نہیں تمیم، یہ بات نہیں ہے، تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی میری لڑکی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا۔ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں کہا۔
جب یہ جملہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد تو بھری ہوئی تھی، تو ایک صحابی ہے نوفل ابن حارث، یہ کھڑے ہو گئے، یہ فرمایا بنا تو نہ بنا تو کیا رسول اللہ، ہماری بیٹیاں تو آپ ہی کی بیٹیاں ہیں، میری بیٹی ام مغیرہ ہے، بیوہ ہو گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو نکاح کرا دیں۔ آپ نے اسی مجلس میں ام مغیرہ کے ساتھ تمیم داری کا نکاح کرا دیا۔ یہ جنتوں کی دعوت، یہ جنت چلے دنیا بھر کے اندر۔ اب یہ جوڑا بہت مبارک چلا، آج طبیعت خراب ہے اس لیے مضمون ادھورا چھوڑ رہا ہوں۔ باقی تمیم داری کا قصہ سارا کے سارا تفصیل سے میری کتاب بکھرے موتی میں دیکھ لینا۔ یہ جتنے جنتوں کے قصے میں نے بیان کیے ہیں میری کتاب بکھرے موتی میں ملیں گے آپ کو انشاءاللہ، یا حیات الصحابہ کی 3 جلد میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اب کل سے جو ہے مردوں کے قصے شروع کروں گا انشاءاللہ سیرت پر۔